کہ بہت سے ایسے فنکار، بہت سے ایسے گلوکار ہیں کہ جن کو میں نے اس وقت جاننا شروع کیا جب میں خود ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ لیٹ 60s اور 70s کی ایک انتہائی عمدہ گلوکارہ بی بی تصور خانم کی طرف ہے۔ آگے بڑھ کے پتہ یہ چلا کہ ایسا عمدہ گلا اللہ نے دے کے بھیجا ہے کہ گانے کے سوا اور کسی قسم کی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہ رنگیلا صاحب نے ان کو کہا تھا کہ بی بی میری اگلی فلم میں ہیروئن آ جا، ویخ میں تینوں کی تو کی بنا دینا۔ بی بی تصور کے ساتھ کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر آپ کے سامنے کروں۔ انہوں نے کہا جی اے گانا ووکل اریز کرو، اے گانا میں گاواں گی۔ اب میڈم کو کون انکار کرتا؟ میڈم نے یہ گانا جو کہ تصور خانم کی آواز میں ریکارڈ ہو چکا تھا، اس کو ان کی ووکلز کو اریز کر کے انہی کے ٹریک پہ اپنی آواز بھروائی۔ خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ جب بزرگوں کی نظر کرم ہو اور آپ ان کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیں تو پھر دنیا اور آخرت میں آپ ہی کا نام ہوگا۔ خواتین و حضرات، لاؤڈ سپیکر کے ساتھ ڈاکٹر عمر عادل حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سی مختلف باتیں ہیں جو میرا کرنے کو دل کرتا ہے، مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کی نہیں جا سکتی۔ تو کوئی بات نہیں، ہم ان موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں جن کے اوپر ابھی تک کوئی قدغن نہیں لگائی گئی اور جن کے بارے میں کوئی بھی رائے یا اس کا اظہار کرنا ابھی پابندی کے زمرے میں نہیں آتا۔ خواتین و حضرات، جب تک آپ میری عمر تک پہنچیں گے، اور آپ میں سے بہت سارے پہنچ چکے ہیں، مجھ سے بھی آگے نکل گئے، تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ زندگی کو اگر آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو کتنی ہی عمدہ یادیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہی آگے بڑھے، بہت دنیا میں مشہور ہوئے، آپ کی زندگیوں کا بھی حصہ بن کے رہے، اور اب شاید وہ ایک خاص قسم کی گمنامی میں ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس یوں ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے فنکار، بہت سے ایسے گلوکار ہیں کہ جن کو میں نے اس وقت جاننا شروع کیا جب میں خود ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور کس طرح انہوں نے مجھے متاثر کیا، ان کے کام نے، ان کے گیتوں نے، ان کی اداکاری نے، اور پھر آگے چل کے کتنا ہی دفعہ ایسا ہوا کہ جن لوگوں کو میں ایک بہت فاصلے سے دور ایک بچے کی حیثیت سے دیکھتا تھا ٹیلی ویژن پہ یا سینما کی اسکرین پہ، وہ میرے دوست بھی بن گئے، عزیز بھی بن گئے، اور بہت سارے تو میرے مریض بن گئے۔ آرتھوپیڈک سرجری کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آہستہ آہستہ سب لوگ اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں وہ ہمارے مریض بن جاتے ہیں، جب جوڑ کھس جاتے ہیں اور ان کی تبدیلی کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک عجیب دور جو میں نے دیکھا ہے وہ ہے لیٹ 60s کا اور ارلی 70s کا۔ پاکستان ٹیلی ویژن اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ ہر گھر کا فرد بن چکا تھا، اور جو لوگ پاکستان ٹیلی ویژن پہ نظر آتے تھے، اور یہ بلیک اینڈ وائٹ پاکستان ٹیلی ویژن تھا، تو ان لوگوں کا یوں شمار کیا جاتا تھا جیسے ہماری زندگیوں کا وہ ایک حصہ ہیں، وہ پی ٹی وی کے ڈرامے ہوں یا موسیقی کے پروگرام ہوں۔ اب جو بیڑا غرق وہاں پہ ہوا ہے اس کا تو ذکر ہی نہ کیجیے۔ میرے خیال میں اللہ معاف کرے، چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں نے اپنی زندگی میں تباہ و برباد ہوتے دیکھا ہے۔ ان میں سے کیا میں کہوں آپ کو کہ ان میں سے ہر ایک کے پہلے پی آتا ہے، وہ پی آئی اے ہو، ہماری انٹرنیشنل ایئر لائن، یا پی ٹی وی ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں ان اداروں کو جیسا تباہ و برباد ہوتے دیکھا ہے اور جیسی جونکیں ان اداروں کو لگتے دیکھی ہیں جو کہ خون چوس گئیں ان اداروں کا اور تباہ کر کے پھینک دیا، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ میں چند اور اداروں کی بھی ذکر کر سکتا ہوں، ان میں بھی شروع میں پی آتا ہے، مگر کیا کیجئے، اس وقت مجھے پکڑ سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ بلا وجہ پکڑ کون چاہتا ہے کہ اس کی ہو۔ بہر طور خواتین حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ آج کل یاد آتے ہیں وہ لوگ کہ جن سے میری اولین شناسائی ہوئی لیٹ 60s میں اور ارلی 70s میں۔ اس کا رومانس ہی کچھ اور تھا۔ میری عمر تو چھوٹی تھی مگر مجھے سمجھ پوری تھی۔ والدین کی چھاؤں میرے سر پہ تھی تو لگتا تھا کہ زمانے میں کوئی غم ہی نہیں۔ میں واقعتاً یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آپ پہ کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ جیسے چھتنار درخت ماں باپ ہوتے ہیں، یقین کیجئے جنگلوں میں ایسے چھتنار درخت نہیں مل سکتے۔ بہر طور یہ چند دن کی بہار ہے، اور جب تک یہ بہار ہے اس کے ایک ایک لمحے کا لطف اٹھانا چاہیے۔ نہ جانے کب یہ بہار آپ کی زندگیوں سے نکل جائے۔ خواتین حضرات، اس زمانے کی ایک خاتون گلوکارہ ہیں جن سے میری اب بھی کبھی کبھی فون پہ بات ہوتی ہے۔ اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے میری ان سے بات ہو رہی تھی اور ہم پرانی باتیں یاد کر رہے تھے، تو میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ
ان کی باتوں کو شیئر کروں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میری عمر کے بہت زیادہ لوگ اور مجھ سے بڑے لوگ اور مجھ سے کسی قدر چھوٹے لوگ بھی ان کو بخوبی جانتے ہیں، مگر چونکہ وہ اب فور فرنٹ سے ذرا غائب ہیں، اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اب پرفارم نہیں کرتی، یہ ٹی وی وغیرہ پہ نظر نہیں آتی، تو ان کی یادیں یقیناً آپ کو ستاتی ہوں گی۔ میرا اشارہ لیٹ 60s اور 70s کی ایک انتہائی عمدہ گلوکارہ بی بی تصور خانم کی طرف ہے، اور اس ویلاگ کو میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں بی بی تصور خانم کے ان انیشل ایئرز کو، جب میں نے بھی ان کو پہلی دفعہ دیکھا۔ خواتین حضرات، آپ میں سے شاید بہت لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ بی بی کا تعلق گجرات کے نواح میں ایک قصبہ ہے جسے لکھن وال کہا جاتا ہے، جو بے انتہا ایک مردم خیز علاقہ ہے، جہاں سے گلوکارائیں اور فنکارائیں اکثر ہمارے پاس لاہور میں آئیں اور پھر اس ملک کا جو ایک فور فرنٹ ہے میڈیا کا، اس پہ آ کے ستاروں کی طرح جگمگائیں۔ ویسے تو جہاں تک تعلق ہے آپ کا گجرات کا، ہمیشہ سے گجرات سے بہت عمدہ خواتین اداکارائیں اور گلوکارائیں آتی رہیں۔ مجھے بہت شروع میں ایک خاتون یاد آتی ہیں جن کا نام تھا اقبال بیگم، اور ان کو بالو کہا جاتا تھا۔ بالو بی بی جو تھیں ہماری بڑی اولین فنکارہ تھی جن کا تعلق دینے سے تھا، اور یہ اپنے میاں کے ساتھ محمد علی ماہیہ کے ساتھ بھاگ کے اپنے گھر سے نکلی تھیں، اور پھر انہوں نے کلکتہ جا کے اپنا نام کمایا تھا۔ میں اس طرح آپ کو بتاؤں تو شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ بالو بیگم کون تھیں یا بالو اور ماہیہ کی جوڑی کیا تھی، مگر اس جوڑی نے جس اولاد کو جنم دیا وہ ایک ایسی ان کی بیٹی تھی جو ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی اداکارہ بنی، اور ان کا نام تھا صبیہ خانم۔ نہ چھڑا سکو گے دامن، نہ نظر بچا سکو گے، نہ چھڑا سکو گے دامن۔ نام تو خیر ان کا مختار بیگم تھا، مگر فلموں میں ان کا نام صبیہ خانم تھا، تو یہ دونوں میاں بیوی صبیہ خانم کے والدین تھے۔ اس کے بعد آپ کو اگر یاد ہو تو نشو بیگم کا تعلق بھی گجرات سے ہے، وہ بلقیس کہلاتی تھیں۔ اب تو بلقیس اگر ان کو کہا جائے کہ تو وہ چونک کے دیکھیں گی بھی نہیں، کیونکہ ان کو نشو کہلانے کی اتنی دیر سے عادت پڑ گئی ہے، مگر وہ بھی کیا عمدہ، اچھی دوست، اچھی فنکارہ اور ایک بڑی باہمت خاتون ہے۔ زندگی کے مختلف حالات کے ساتھ بڑی جرأت مندی کے ساتھ نبرد آزما ہیں، اور کبھی گلہ یا شکوہ زبان پہ نہیں لاتی۔ بس یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اب بیٹھے ہوں تو کبھی کبھی ان کے دل کا حال ان کی آنکھوں سے بہہ نکلتا ہے۔ خواتین حضرات، لکھن وال سے تعلق رکھنے والی تصور خانم کی پیدائش وہاں پہ نہیں ہوئی۔ ان کی پیدائش کا قصہ بہت مزے کا ہے کہ ان کے والدین کسی تقریب میں کراچی گئے ہوئے تھے، اور ان کی والدہ 7ویں مہینے کے حمل سے تھیں۔ کراچی میں تصور خانم کی پیدائش ہوئی، اینڈ تصور واز اے پری میچور چائلڈ، یعنی کہ وہ 7 ماہیہ تھیں، اور دنیا میں آنے کی جلدی تھی کیونکہ دنیا کو بھی ان کا انتظار تھا۔ باہر طور آگے بڑھ کے پتہ یہ چلا کہ ایسا عمدہ گلا اللہ نے دے کے بھیجا ہے کہ گانے کے سوا اور کسی قسم کی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اچھی آواز والوں کے لیے لاہور آنا بڑا ضروری تھا، تو اس لیے تصور خانم بھی لاہور آئیں، اور اولین ان کو فلم کے لیے گوایا گیا۔ جس فلم کے لیے انہوں نے اپنا پہلا گانا ریکارڈ کیا گیا، وہ فلم کبھی بھی تکمیل کے مراحل تک نہیں پہنچی، وہ ان ریلیز رہی۔ اس گانے نے بھی جو انہوں نے گایا اس سے کسی نے سنا نہیں سوائے جو میوزک ڈائریکٹر صاحب ہوں گے، جو اس فلم کے جو ہدایت کار ہوں گے۔ وہ فلم کبھی لگی نہیں، اس لیے اس کا ذکر میں آپ سے کیا کروں۔ مگر انہی دنوں میں اسٹوڈیوز کے اندر ایک نیٹ ورک ہوتا ہے۔ کسی بھی اسٹوڈیو کے اندر ایک اچھی آواز گونجے تو جتنے ہمارے سازندے ہوتے ہیں، آرکیسٹرا والے ہوتے ہیں، جو مختلف اور ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سینہ بسینہ پورے شہر میں بتا دیتے ہیں نویں کڑی آئی ہے، کیا گلا ہے، کیا گاندھی ہے، اگلی فلم انہوں نے ٹرائی کرو، انہوں نے گواؤ۔ ایسے ہی دنوں میں ایسا ہوا کہ نذیر علی صاحب کو اس زمانے میں توتی بولتا تھا۔ نذیر علی صاحب مجھے جتنے پسند ہیں، میں ان کے لیے دعا گو رہوں گا ہمیشہ، اور میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں شاید آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے قلندری دھمال کو فلمی گیت کے قالب میں ایسا ڈھالا ہے کہ وہ ان کے لیے زاد آخرت بن گیا ہے۔ نذیر علی صاحب کی دھنیں جو انہوں نے قلندری دھمالوں کی بنائی ہیں وہ ایسی ہیں، آج سنیں یا آج سے 100 سال بعد سنیں،
یہاں دل پہ اثر کریں گی. میرا اپنا ایک بے انتہا پسندیدہ دھمال ہے جو انہی کی دھن میں ہے. حسینی لال کلندر نبی دی آل کلندر میرے غم ٹال کلندر. اب وہ کلندر ہو، میں تو اپنے غم ٹالنے کے لیے صرف اپنے سرکار کو کہتا ہوں. میرے لیے وہی ایک ہی دربار ہے جو مدینے میں ہے، ایک ہی سرکار ہے جو مدینے میں ہے، اور ان کی شفاعت کا وسیلہ ہی میرے لیے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان اور سب سے دلکش راستہ ہے. بہرطور خواتین حضرات، میں بات کر رہا تھا نذیر علی صاحب کی، جنہوں نے اولین طور پہ بی بی تصور خانم سے اپنی ایک فلم کے لیے دھمال گوائی، رکھ لاج میری لج پال. جب یہ دھن ریکارڈ ہوئی تو لوگوں کے کانوں نے سمجھ لیا کہ ایک نہایت توانا آواز آئی ہے جو کہ پلے بیک سنگنگ کے لیے غضب کے لیے موزوں ہے. اتنی فل تھروٹڈ آواز کھلے گلے کی، یہ رگی کی گائیکی نہیں تھی، یہ پیٹ اور سینے کی گائیکی تھی. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے ہاں ملکہ ترنم مادام نور جہاں کا راج تھا اور ان کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا تھا. مگر یہ توانا آواز یقیناً ہوا کے ایک تازہ جھونکے کی طرح لوگوں کے دلوں اور کانوں سے ٹکرائی. اسی زمانے میں آپ کو شاید پتہ ہی ہوا، اور وہ تو کہانی تاریخ کا حصہ ہے، کہ رنگیلا صاحب نے ڈائریکشن دینی شروع کی اور اپنے ہی ادارے اور اپنی ڈائریکشن اور اپنی اداکاری سے مزین ایک فلم بنائی جس میں ایک گیت انہوں نے گوانا تھا. فلم کے موسیقار کے طور پہ لیا گیا جناب نذیر علی صاحب کو، اور نذیر علی صاحب کو کہا گیا کہ یہ ایک گانا ہے جو کہ 2 ورژنز میں گوانا ہے، ایک ہیپی ورژن میں اور ایک سیڈ ورژن میں. جو ہیپی ورژن ہے وہ ایک ڈریم سیکوینس ہوگا جس میں فلم کی ہیروئن، جن کا نام بلقیس بیگم ہے اور وہ نشو بیگم ہے، وہ گائیں گی، اور جو سیڈ ورژن ہے اس میں سائقہ بیگم جو کہ جو ہیرو کی والدہ ہیں وہ روتے ہوئے گائیں گی. اچھا، اس کا جو مکھڑا ہے وہ ہر ماں کے دل کی آواز ہے اپنے بیٹے کے لیے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر میری طرح کے بھی کم صورت ہوں گے تو آپ کی ماں یہی کہیں گی، وہ سب تو سونیا ہائے بے من مونیا. کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے متعلق یہ گمان نہیں کرتی کہ وہ سب تو سونا ہے، وہ سب تو من مونا ہے. اور اللہ کرے کہ دنیا کو بھی ماں کی آنکھیں لگ جائیں تو سارے غم ختم نہ ہو جائیں. مگر افسوس صرف یہ ہے کہ مائیں اپنی آنکھیں اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اور دنیا کی کرخت آنکھیں ہمیں آنکھتی رہتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں اور دھتکارتی رہتی ہیں. مگر اس دھتکار کے اور میرے درمیان کم از کم میں سمجھتا ہوں ایک ڈھال کی طرح میری ماں کی دعائیں ہیں. آپ بھی لے کے دیکھیے، زندگی بھر کے دکھوں اور تکلیفوں اور مصائب سے یہ ڈھال آپ کو بچاتی رہے گی. خیر، نذیر علی صاحب نے لاہور کے ایک مقامی اسٹوڈیو میں تصور خانم سے مختلف ریہرسلز کروائیں، اور جب گانا تصور بی بی نے عین ان کے مطابق یاد کر لیا تو جو ہیپی ورژن تھا وہ ریکارڈ ہو گیا. کیا غضب کا گانا تھا، کیا انترے بنائے تھے نذیر علی صاحب نے، کتنی عمدگی سے اسے گایا گیا تھا، کس طرح اس کو مرصع کیا گیا میوزک سے اور دیگر ایمبیلشمنٹس کے ساتھ. اب رنگیلا صاحب یہ فلم بنانے میں بڑی جلدی چاہتے تھے کہ تاکہ جلدی یہ فلم بنے، باقی گانے ریکارڈ ہوں اور فلم ریلیز ہو جائے تاکہ ان کو کوئی نہ کوئی کمائی شروع ہو، وہ اگلی فلم شروع کریں. فلم کا نام بھی ویسے آپ جانتے ہیں رنگیلا ہی تھا. اور مسئلہ پیدا ہو گیا. مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ نذیر علی صاحب نے کہا کہ میں نے یہ گانا ہیپی ورژن کا ریکارڈ کر دیا ہے، اب میں جا رہا ہوں 7، اس لیے کہ شعبان کا مہینہ تھا اور سخی لال شہباز قلندر صاحب کا عرس تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے تو جا کے حاضری دینی ہے اور مولا کی ڈیوٹی دینی ہے، چوکی بھرنی ہے، میرے لیے اس وقت کوئی کام اور اہم نہیں ہے، تو میں تو اب آ کے آپ کی فلم کے باقی گانوں کو ریکارڈ کروں گا اور ان کی موسیقی دوں گا. رنگیلا صاحب نے کہا کہ نذیر علی، اگر تم اس وقت فلم چھوڑ کے جاؤ گے تو پھر یہ سمجھو کہ تمہارا نام میں فلم سے کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا بے شک کاٹ دیجئے، جس کام پہ میں جا رہا ہوں میں اپنے مرشدوں کو انکار نہیں کر سکتا، کہیں میرا نام دنیا سے ہی نہ کٹ جائے. انہوں نے بی بی تصور خانم کو بھی کہا کہ بی بی آپ بھی چلیں اور جا کے 7 میں
ڈیوٹی دیں مرشدوں کی. چھوٹی سی عمر کی تصور خانم بھی وہاں چلی گئیں اور نذیر علی صاحب نے وہاں جا کے پھر وہ تمام چیزیں کیں جو وہ کرنا چاہتے تھے. بات صرف میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رنگیلا صاحب نے فلم رنگیلا کے میوزک ڈائریکٹر کے طور پہ ان کا نام ہی کاٹ دیا. حالانکہ فلم کا گانا نذیر علی صاحب نے ہی ریکارڈ کیا تھا. ان کی جگہ انہوں نے کمال احمد صاحب کو موسیقار بنایا اور دیگر گیتوں کے مختلف جو میوزکس تھے ان کے کروائے انہوں نے. خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ جب بزرگوں کی نظر کرم ہو اور آپ ان کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیں تو پھر دنیا اور آخرت میں آپ ہی کا نام ہوگا. اگر فلم رنگیلا کا کوئی گیت آج بچہ بچہ جانتا ہے، ہر بیاہ شادی مہندی ہر فنکشن پہ ہر خوشی کے موقع پہ وہ گانا گایا جاتا ہے تو وہ وہی گانا ہے جسے ریکارڈ کرنے کے بعد نذیر صاحب 7 چلے گئے. کوئی اور گیت آپ میں سے مجھے کو بتا دیں کہ آپ کو فلم رنگیلا کا کوئی گیت یاد ہے یا کسی اور گیت کو مقبولیت ملی. یقیناً فلم کے اندر ان کا نام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کمال احمد صاحب کی موسیقی ہے اور بہت عرصے تک لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ نہیں، یہ گانا بھی دراصل کمال احمد صاحب کا ہے. مگر بھیا، جس حقیقت کو اللہ کے قریب ہونے والے ولی دنیا پہ آشکار کرنا چاہیں اسے 10 دفعہ چھپائیے، وہ سامنے ہو کے رہتی ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ سب تو سونیا ہائے وے من مونیا، میں تیری ہو گئی پیار وچ کھو گئی. نذیر علی صاحب کی موسیقی کا شاہکار ہے کہ جس موسیقی کے شاہکار کو اپنی آواز سے زندہ جاوید کر دیا بی بی تصور خانم نے. اچھا، بی بی تصور خانم بھی یہ گانا گا کے جب 7 پہنچی ہیں تو 7 میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سی محافل ہوتی ہیں. لوگ مزار کے احاطے میں بیٹھ کے شام کلندر مناتے ہیں اور دھمال گاتے ہیں. یہ سب کچھ بھی ہوا، لیکن پھر ان کو کہا گیا کہ بی بی، سندھ کے بہت سارے رئیس اور وڈیرے آئے ہوئے ہیں خاص طور پہ عرس کے موقع پہ، اور اگر آپ وہاں جا کے اپنی آواز کا جادو جگائیں تو دیکھیے کتنے عمدہ سننے والے اور باریک سننے والے آپ کو داد دیں گے. تو چھوٹی سی عمر کی تصور خانم وہاں پہنچیں جہاں سندھ کے بہت عمدہ سننے والے اور بہت امیر ذمہ دار وڈیرے رئیس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں کو کہا گیا کہ تمہیں 5 منٹ صرف دیے جائیں گے کیونکہ فنکار بہت زیادہ ہیں، آرٹسٹ بہت زیادہ ہیں، کسی کو 5 منٹ سے زیادہ نہیں دیے جائیں گے. پھر اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انہوں نے کلندری دھمال سے رکھ لاج میری لجپال سے بات شروع کی. جب 1 گھنٹہ ہو گیا تو لوگوں کو یاد آیا کہ 5 منٹ گزرے ہوئے تو 55 منٹ ہو گئے ہیں، مگر نہ کسی کو منع کرنے کا خیال آیا، نہ گلوکارہ کے گلے میں کسی قسم کی تھکاوٹ کے آثار پیدا ہوئے. خواتین حضرات، وہاں باقی بھی بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے مگر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ان کا نام تھا رئیس غلام علی خان مری. یہ بلوچی قبیلے کے ایک رئیس تھے اور سانگڑ کے ضلع میں ان کا ایک بہت بڑا گاؤں تھا. ایک گوٹھ تھا جسے گوٹھ بوبی کہتے تھے. انہوں نے جب تصور کو سنا اور دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازمین کو کہا کہ بی بی کو اب ادھر نہ جانے دینا جہاں پہ داد ملنی ہے یا کچھ پیسے ملنے ہیں، ادھر ہی آنے دینا. وہاں سے رئیس صاحب نے اپنے دل میں ایک بات باندھ لی اور وہ بات تھی تصور خانم کی محبت کی. تصور کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا. بہر طور تصور خانم واپس آئیں تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ چکا تھا اس گیت کا جو میں آپ کا ذکر آپ کے سامنے کیا. اچھا، آپ میں سے سب جن لوگوں نے یہ فلم دیکھی ہوئی ہے وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ نذیر علی صاحب نے اس گیت کے دوران چھوٹے چھوٹے ٹکڑے علاقائی زبانوں کے اندر اور کچھ عربی گیتوں کے مطابق اور اس میوزک کے مطابق بھی ریکارڈ کیے تھے. وہ جو پورا ڈریم سیکوینس تھا اس میں بہت ساری کورس کی ڈانسرز تھیں جو کہ اس کے صوتی حسن کے علاوہ اور غنائی حسن کے علاوہ جو اس کا بصری حسن تھا اس کو بڑھاتی تھی. اور مجھے جو اس میں عربی حصہ ہے وہ بڑا پسند ہے. اگر ایڈیٹر صاحب مہربانی کریں اور کسی سٹرائک کا خطرہ نہ ہو چھوڑ دیجئے، کوئی خطرہ نہیں، لگا دیجئے، کوئی حرج نہیں. آپ بھی دیکھیں اور مانیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. خواتین حضرات، تصور خانم کو پھر بہت جلدی پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی گود میں بھر لیا.
پاکستان ٹیلی ویژن پہ تصور خانم کا آنا ایسے تھا کہ جیسے ایک نئی دریافت آ گئی ہے. ہو اس زمانے میں تصور خانم کا چہرہ اور بدن دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے. اس قدر حسین چہرہ، اس قدر خوش بدن خاتون تھیں. اور ایک چیز ہوتی ہے ناز و ادا، گانا کان سنتے ہیں، گانے والی کو آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کی ادائیں دل پہ اثر کرتی ہیں اور ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں. جب یہ سارا اتنے مجموعہ ہو تو پھر وہ مسحور کن مہک پھیلتی ہے جسے ایک پرفارمر کی مہک کہا جاتا ہے. ورنہ گانا تو آپ تبوں پہ بھی سن سکتے ہیں، ریڈیو سے بھی سن سکتے ہیں. جب دیکھنے کی چیز ہو جائے تو جادو 2 آدھا ہو جاتا ہے، بلکہ 100 آدھا ہو جاتا ہے. بی بی تصور خانم کا بھی یہی معاملہ تھا. بہت سے لوگ مجھے اچھی طرح یاد اس زمانے میں کہتے تھے ہائے کڑی دی شکل اینجے جے میں شمیم آ رہا. دوسرا کہتا تھا نہیں بالکل نوتن ورگی شکل ہے. تیسرا کہتا تھا نہیں مالا سنہا ورگی شکل ہے. سچی بات صرف یہ ہے کہ واقعتاً ان کی شکل ایسی تھی کہ اگر وہ فلم میں ہیروئن آتی تو کامیاب ترین ہوتی. اور اس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رنگیلا صاحب نے ان کو کہا تھا کہ بی بی میری اگلی فلم میں ہیروئن آ جا، ویخ میں تینوں کی تو کی بنا دینا. مگر ان کی توجہ اپنی گلوکاری کی طرف تھی. بی بی تصور کے ساتھ کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر آپ کے سامنے کروں. ایک گانا ہے جو آپ سب نے بڑی دفعہ سنا ہوا ہے اور شاید بہت دفعہ لوگوں کو سنایا بھی ہوا ہے، اور وہ گانا ہے تو میری زندگی ہے، تو ہی پیار، تو ہی چاہت، تو ہی ہر خوشی ہے، تو میری زندگی ہے. میری زندگی ہے میری ہر خوشی ہے، تو ہی پیار، تو ہی چاہت، تو ہی بندگی ہے. اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو آپ پورے دل اور خلوص کے ساتھ یہ کہہ سکیں تو میری زندگی ہے. اور اگر نہیں ہے تو بڑے محروم ہیں آپ اور بڑے غریب ہیں آپ. کچھ کیجیے اس بارے میں. خواتین و حضرات، یہ گیت سب سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور میں اگر غلط کہوں تو آپ میرا گریبان پکڑ لیں. ناشاد صاحب نے، جن کا پوتا نوید اب بھی میرے پاس آتا ہے اور جن کی بہو ماشاءاللہ میری مریضہ ہیں، یہ انہوں نے دھن بنائی اور تصور خانم سے گوائی. اور تصور خانم نے اس میں ایسی ایسی جگہیں کہیں کہ دل خوش ہو گیا. انتہائی حسین گیت تھا. ہوا پھر یہ کہ وہ اس گیت کو ریکارڈ کرنے کے بعد رینڈر کر رہے تھے، یعنی کہ اس کا فائنل کر رہے تھے آرکیسٹریشن کے ساتھ. وہاں پہ ملکہ ترنم مادام نور جہاں تشریف لائیں. ان کے کانوں سے یہ گیت اور اس کی گائکی ٹکرائی. تو نے پوچھا ناشاد صاحب اے کون کڑی گا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میڈم نویں کڑی ہے تصور خانے میں تے انجے. میڈم نے کہا بڑے افسوس کی گل ہے، نویاں کڑیاں آندیاں نے تے ایہو جیاں چیزاں انہاں کولوں گواندے ہو تے میں جنہیں زندگی دے دیتی تانوں میرے واسطے کی رکھ دے ہو؟ وہی لاچی یعنی کہ آسان گیت. انہوں نے کہا جی اے گانا ووکل اریز کرو، اے گانا میں گاواں گی. اب میڈم کو کون انکار کرتا؟ میڈم نے یہ گانا جو کہ تصور خانم کی آواز میں ریکارڈ ہو چکا تھا، اس کو ان کی ووکلز کو اریز کر کے انہی کے ٹریک پہ اپنی آواز بھروائی. اور پھر میڈم نے بھی بہت اچھا گایا، اس میں کیا شک والی بات ہے. میری زندگی ہے تو میری ہر خوشی ہے، تو ہی پیار، تو ہی چاہت، تو ہی بندگی ہے. آپ میں سے جن لوگوں کو شاید اس فلم کا پتہ ہو، میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ جن صاحب کے لیے دیبا بیگم جو ہیروئن ہیں یہ گانا گا رہی ہیں، وہ کوئی اور نہیں، کوئی بہت بڑے فلمی اداکار نہیں تھے، ہمارے آپ کے طلعت حسین صاحب تھے جو ٹی وی کے بہت بڑے فنکار تھے. اس زمانے میں طلعت صاحب نے لاہور کی فلموں کے اندر بھی ہیرو شپ نبھانی شروع کی تھی. خواتین و حضرات، اس گیت کے بعد ظاہر تصور کا دل بہت ٹوٹا. انہوں نے بڑی محنت سے گایا تھا، مگر ناشاد صاحب اتنے اچھے آدمی تھے کہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام خزینہ میں یہ گیت دوبارہ اسی انداز سے تصور خانم سے گوایا تاکہ جانکاروں کو پتہ چل سکے کہ یہ اصل گیت کس کا ہے. میں آج بھی اس گیت کو تصور خانم کا گیت کہتا ہوں، اور جب کہیں ایسی بات کرتا ہوں تو جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں میری باتیں آ کے میرا گریبان پکڑ لیتے ہیں. افسوس ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ یہ گیت میڈم کا ہے. تو میں ان پہ افسوس کرتا ہوں کہ کاش ان کو پتہ ہوتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں حق بات وہی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس گیت میں
ایسی برکت ہے کہ بعد میں یہی گیت مہدی حسن خان صاحب نے، بعد میں یہی گیت کئی اور لوگوں نے گایا، حتیٰ کہ سرحد پار فلم عاشقی میں اس گیت کی گت بنائی گئی، گت اس طرح بنائی گئی کہ جو مہین جگہیں تھیں، جو کہنے کے مقامات تھے، ان کو سپاٹ کر کے اس کو گوا دیا گیا، مگر یہ گیت اتنا مقبول ہوا کہ فلم عاشقی کا گیت اسے سمجھا جاتا ہے۔ خیر، یہ تو ایک الگ بات تھی۔ تصور خانم نے خواتین و حضرات ایسی ایسی عمدہ چیزیں گائی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سیکھی پوچھی فنکارہ تھیں۔ یہاں یہ ذکر کرنا میں ضرور چاہوں گا کہ تصور خانم کی باقاعدہ تربیت کی گئی تھی کلاسیکل موسیقی کے اندر، تبھی اتنا عمدہ گلا تھا، اور ان کے استاد کا نام تھا استاد بوٹے خان سارنگی نواز۔ جس شخص نے سارنگی کے ساتھ یا سارنگیے سے موسیقی سیکھی ہو، اس کو مات کرنا یا اس کو چت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کئی مقامات ایسے آئے ہیں کہ جہاں پہ تصور خانم کے ساتھ سازندوں نے چھیڑ خانی کی، سر پکڑنا مشکل ہو جاتا تھا ان کے لیے، مگر اپنی بنیادی تعلیم کی پختگی کی وجہ سے انہوں نے سارے آرکیسٹرا کو مات دے کر آواز وہاں سے لگائی جہاں سے لگانی بنتی تھی۔ میں نے سب سے پہلے ٹیلی ویژن پہ جب تصور خانم کو دیکھا، مجھے وہ دن آج تک یاد ہے۔ رات کے وقت ایک پروگرام آتا تھا، ضیاء محی الدین شو، جسے ضیاء محی الدین صاحب کرتے تھے۔ اس میں اکثر تو رونا لیلا آتی تھیں، مگر اس دن انہوں نے کہا کہ ایک نئی گلوکارہ آ رہی ہیں اور وہ احمد فراز کی غزل گائیں گی۔ جس تیرے کوئی بھی دن رات نہ جانے میرے، تو کہاں ہے مگر اے دوست پرانے میرے۔ جس طرح کی دھن تھی وہ اتنی مشکل تھی کہ پکڑنا مشکل تھا اس کو، اور لائیو سنگنگ ہوتی تھی۔ یہ آج کل کی طرح ڈیٹیں اور سی ڈی اور یو ایس بی نہیں بجتی تھی اور مشین نہیں گاتی تھی، بلکہ لوگ حقیقتاً گاتے تھے۔ ایک ہال تھا جو بھرا ہوا تھا، اور ان کے سامنے تصور خانم چھوٹی سی دبلی پتلی تشریف لائیں، بال کھلے تھے، پھول لگے ہوئے تھے، گھبرا سی گئیں اتنے لوگوں کو دیکھ کر۔ سر پکڑنے میں مشکل ہوئی۔ ضیاء صاحب بھی ایک بے انتہا منجھے ہوئے آدمی تھے، انہوں نے کہا بی بی کوئی بات نہیں، اپنے ہی لوگ ہیں، آپ دوبارہ پکڑ لیجئے، اور پھر انہوں نے بڑی عمدگی کے ساتھ یہ پوری غزل نبھائی۔ خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے تصور خانم نے ایک سے ایک عمدہ غزلیں ریکارڈ کروائی ہیں، ان پہ وی ٹی آر بھی ہوئی ہیں۔ ایک ناصر کاظمی کی غزل ایسی ہے کہ جو آج بھی ان کی پہچان ہے، اور وہ یوں ہے کہ کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی۔ ہمارے ملک کے بہت بڑے فنکار جناب غلام علی صاحب، جن کو میں واقعتاً یہ سمجھتا ہوں کہ ہی از اے غزل کنگ، ایسی غزل گانا بہت کم مردوں کو نصیب ہوگا، انہوں نے بھی اسی دھن میں، جس دھن میں تصور خانم نے یہ غزل گائی، یہ غزل گائی اور آج تک اپنے مختلف کانسرٹس میں گاتے ہیں۔ اب تو خیر تبرک کا گانا ہے جو وہ گاتے ہیں، مگر کیا آدمی ہے، کیا فنکار ہے۔ کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے اور ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ میں تو واقعتاً کہتا ہوں میرے لیے ایک بزرگ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں میرے سر پہ قائم رکھے، ان کی دعائیں میرے لیے جاری رہیں۔ خواتین حضرات، تصور خانم کی ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ صرف میرے پاس ہے، اور میں وہ خاص طور پہ اس ویلاگ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں ان کن رسیوں کے لیے جو اصل موسیقی کو جانتی ہیں۔ 1969 میں تصور خانم نے ایک محفل میں یہ والی ہیر کا حصہ ریکارڈ کیا، ہیر وارث شاہ کا ایک حصہ ریکارڈ کیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سندھی بھیرویں کی ایک شکل ہے جس میں کہ ہیر کو گایا جاتا ہے۔ آپ میں سے وہ تمام لوگ جو واقعی کان اور دل دونوں رکھتے ہیں اور دونوں کھلے رکھتے ہیں، ان کے لیے آج کے ویلاگ کا اختتام میں تصور خانم کی اس ہیر پہ کرتا ہوں۔ ذرا سنیے اور سر دھنیے اور یہ دیکھیے کہ جن کی تربیت پختہ ہوتی ہے ان کے گلے سونے کے ہوتے ہیں اور رگیں فولاد کی ہوتی ہیں۔ ایسی ایسی جگہیں کہہ گزرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ کہاں کی بات میں کر رہا ہوں؟ 1969 کی، تب کی ریکارڈنگ ہے۔ آج میں بی بی تصور خانم کو سناؤں تو وہ بھی حیران ہو کے کہیں گی ہے متے میں گا رہی ہیں؟ ہاں، آپ ہی گا رہی ہیں۔ نہ جوبن کا کوئی بدل ہے،
نہ جوانی کے جوش کا کوئی بدل ہے، صرف رہے نام اللہ کا۔ بی بی تصور خانم کی گائی ہوئی یہ بے مثل ہیر کی رینڈیشن سنیے اور اپنے کامنٹس میں مجھے بتائیے کیا چیز میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اجازت دیجیے اور ہیر سنیے۔ ہاتھ بدڑ رہا غلام تیری، سن ترنجنا نال سہیلیاں دے نت پیار دے رنگ گوڑے، وچ بیلیاں